میں پچھلے 10 سال سے پردیس میں رہ رہا تھا، صبح کام پر جانا، شام کو تھکے ہوئے کمرے میں لوٹ آنا، یہی میری زندگی بن گئی تھی۔ میں نے اپنی خوشی، اپنے شوق، سب کچھ ایک طرف رکھ دیا تھا۔ بس ایک ہی مقصد تھا کہ گھر والوں کی خواہشات پوری کرتا رہوں، اماں کو پیسے بھیجتا، بہنوں کے جہیز کا بندوبست کرتا، بھائیوں کے کاروبار میں مدد دیتا اور بیوی بچوں کے لیے بہتر مستقبل کا خواب دیکھتا تھا۔ میں دن رات محنت کرتا تھا، مگر کبھی شکو نہیں کیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا میں سب کچھ اپنے گھر کے لیے کر رہا ہوں۔ میری بیوی پاکستان میں بچوں کے ساتھ رہتی تھی، وہ مضبوط عورت تھی، کبھی شکایت نہیں کرتی تھی فون پر، بس یہی کہتی تھی اب فکر نہ کریں، ہم ٹھیک ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، اب بس اپنا خیال رکھیں۔ اس کی آواز میں ہمیشہ حوصلہ ہوتا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اندر سے ٹوٹتی جا رہی ہے۔ میں نے پردیس میں رہ کر کبھی یہ نہیں سوچا کہ جدائی کا بوجھ کس پر زیادہ پڑتا ہے، جو باہر ہوتا ہے یا جو پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایک دن اچانک میرے فون پر پاکستان سے کال آئی، آواز بھائی کی تھی، مگر وہ آواز وہ نہیں تھی جو میں برسوں سے سنتا آ رہا تھا۔ اس میں کپکپاہٹ تھی اور سانسوں کے بیچ ایک عجیب سا بوجھ۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا بھائی حوصلہ رکھنا، اور پھر چند لمحے خاموشی رہی۔ اس خاموشی نے میرے دل کو جکڑ لیا، اور پھر وہ الفاظ آئے جنہوں نے میری دنیا رو دی۔ اس نے کہا بھابھی نہیں رہیں، جدائی کا غم سہ نہ سکے۔ میں نے فون ہاتھ سے گرا دیا، میرے کانوں میں شور ہونے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے لگا کوئی مذاق کر رہا ہے، مگر یہ مذاق نہیں تھا، یہ میری زندگی کا سب سے کڑوا سچ تھا۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر آواز نہیں نکل رہی تھی، میں رونا چاہتا تھا مگر آنسو خشک ہو گئے تھے۔ 10 سال کی کمائی، 10 سال کی قربانی ایک لمحے میں بے معنی لگنے لگی۔ کچھ دن بعد بھائیوں نے دوبارہ فون کیا، انہوں نے کہا آپ ابھی پاکستان نہ آئیں، بچے ہم سنبھال لیں گے، آپ کا آنا مسئلہ پیدا کرے گا۔ میں نے پوچھا کیسا مسئلہ، مگر انہوں نے بات بدل دی۔ اماں اور بہنوں کے فون آنے لگے، مگر ان فونوں میں دکھ نہیں تھا، بس پیسوں کے تقاضے تھے۔ حکم ہوتا تھا اور فون بند ہو جاتا تھا۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ میرے بچوں کی آواز فون پر کم ہوتی جا رہی تھی، اور جب بات ہوتی تو پیچھے سے کوئی اور بولنے لگتا تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب اور نہیں۔ میں نے کسی کو بتائے بغیر ٹکٹ لیا اور پاکستان پہنچ گیا۔ دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، مگر اس سے زیادہ بچوں سے ملنے کی تڑپ تھی۔ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی اندر قدم رکھا، میں وہیں کا وہیں رک گیا۔ میرے جسم میں جان نہیں رہی تھی، میں ایک مجسمہ بن چکا تھا، کیونکہ جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرے قدم دروازے کے اندر جم گئے تھے، سامنے صحن میں وہی دیواریں تھیں، وہی کمرے تھے، مگر فضا بدلی ہوئی تھی۔ خاموشی ایسی تھی جیسے گھر نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائے اور کمرے کی طرف گیا جہاں میری بیوی برسوں میرا انتظار کرتی رہی تھی۔ پردہ ہٹا تو میرے دل پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مار دیا۔ کمرے میں میری بیوی کی تصویر دیوار پر لگی تھی، اس پر ہار پڑا ہوا تھا۔ نیچے ایک پرانی چارپائی تھی اور اس چارپائی کے پاس میری بیوی کا دوپٹہ رکھا تھا، وہی دوپٹہ جو میں نے پردیس جانے سے پہلے اس کے سر پر خود ڈالا تھا۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی، میں زمین پر بیٹھ گیا، اور تب مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ مجھے پاکستان آنے سے کیوں روکا جا رہا تھا۔ میں نے اماں کو آواز دی، بہنوں کو پکارا، مگر کوئی سامنے نہیں آیا۔ پھر بھائی آئے، ان کے چہروں پر حیرت نہیں تھی، جیسے انہیں معلوم تھا کہ میں یہ سب دیکھ لوں گا۔ میں نے چیخ کر پوچھا میری بیوی کیسے مری، کس بیماری سے، کون سا علاج ہوا، کہاں دفنائی گئی؟ جواب میں نظریں چرا لی گئیں۔ پھر ایک بھائی نے آہستہ سے کہا بھابھی زیادہ بیمار نہیں تھی، بس دل کمزور تھا۔ میں اس جواب پر پاگل ہو گیا، کیونکہ میں جانتا تھا میری بیوی بیمار نہیں تھی، وہ تو بچوں کے لیے چٹان بنی ہوئی تھی۔ میں بچوں کے کمرے کی طرف بھاگا، وہاں جا کر ایک اور صدمہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ کمرہ خالی تھا، نہ بسترے، نہ کتابیں، نہ کھلونے۔ میں نے پوچھا میرے بچے کہاں ہیں، تو کہا گیا بچے ماموں کے گھر ہیں پڑھائی کے لیے۔ دل میں شک اور گہرا ہو گیا۔ میں نے اسی وقت بچوں سے ملنے کا فیصلہ کیا، مگر مجھے ٹال دیا گیا، کہا گیا ابھی مناسب وقت نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ گھر میرا نہیں رہا، یہ لوگ میرے نہیں رہے، اور میری بیوی کی موت صرف جدائی کا غم نہیں تھی، اس کے پیچھے کوئی اور کہانی تھی جو مجھ سے چھپائی جا رہی تھی۔ اسی رات میں اکیلا کمرے میں بیٹھا رہا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے بیوی کی تصویر کو دیکھتے ہوئے پوری رات گزاری، اور تب مجھے ایک بات یاد آئی۔ پردیس میں آخری فون پر اس نے مجھ سے کہا تھا اگر کبھی اچانک
سکو تو آ جانا، سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت میں نے اسے دلاسا دیا تھا، اور آج اس جملے نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری بیوی صرف جدائی سے نہیں مری، بلکہ کسی ظلم، کسی دباؤ، کسی سچ سے ہاری تھی، اور اب یہ سچ مجھے خود تلاش کرنا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے ہی گھر والوں کے خلاف کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گا، مگر میں نے یہ بھی طے کیا کہ کسی پر الزام لگانے سے پہلے سچ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ میں صبح فجر کے وقت اٹھا اور آہستہ آہستہ گھر سے باہر نکلا۔ محلے کی وہی گلیاں تھیں جن میں کبھی میری بیوی بچوں کے ساتھ ہنستی ہوئی گزرتی تھی، مگر آج ہر دروازہ مجھے سوالیہ نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک پڑوسی عورت کو آواز دی، وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف سا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، بھائی آپا گئے ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ اس جملے میں خوشی نہیں بلکہ حیرت تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، میری بیوی کے آخری دن کیسے تھے؟ وہ خاموش ہو گئی اور پھر بولی، بھابھی بہت کمزور ہو گئی تھیں، وہ اکثر بچوں کو سینے سے لگا کر روتی تھیں اور کہتی تھیں کہ شاید اب وہ دن قریب ہے جب سب بدل جائے گا۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ وہ گھبرا گئی اور بات بدل دی۔ میں وہاں سے نکلا تو دل اور بھاری ہو چکا تھا۔ پھر میں بچوں کے اسکول گیا، وہاں جا کر پتا چلا کہ میرے بچے مہینوں سے اسکول نہیں آئے تھے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ بچے پڑھ رہے ہیں۔ میں نے استاد سے بچوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا وہ تو بہت خاموش ہو گئے تھے، خاص طور پر بڑا بیٹا، وہ اکثر کہتا تھا ابو آ جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری غیر موجودگی میں سب کچھ آہستہ آہستہ بکھر رہا تھا، اور مجھے بس ایک ہی کہانی سنائی جا رہی تھی۔ شام کو میں واپس گھر آیا تو اماں صحن میں بیٹھی تھی۔ میں نے ان کے چہرے کو دیکھا، وہاں ماں کی شفقت تھی، مگر اس کے پیچھے ایک بوجھ بھی تھا۔ میں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا، بس خاموشی سے بیٹھ گیا، کیونکہ بعض سچ سوال سے نہیں خاموشی سے نکلتے ہیں۔ رات کو میں اس کمرے میں گیا جہاں میری بیوی کی تصویر لگی تھی۔ میں نے پہلی بار اس تصویر سے بات کی۔ میں نے کہا، اگر تم نے کچھ دیکھا تھا، اگر تم نے کچھ سہا تھا تو کوئی اشارہ دے دو۔ اسی لمحے میری نظر ایک پرانے صندوق پر پڑی جو کمرے کے کونے میں رکھا تھا۔ میں نے اسے کھولا تو اس میں میری بیوی کی ڈائری تھی، وہی ڈائری جس میں وہ بچوں کے لیے دعائیں لکھا کرتی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ سچ اب لفظوں میں میرے سامنے آنے والا ہے، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ جو میں پڑھنے والا ہوں وہ شاید مجھے توڑ دے، مگر اسی میں میری بیوی کی خاموش چیخ دفن ہے، اور اب اس چیخ کو سننا میرا فرض بن چکا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈائری اٹھائی، دل اس زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا ابھی سب سن لیں گے۔ میں نے پہلا صفحہ کھولا تو میری بیوی کی تحریر سامنے تھی، وہی سادہ لفظ، وہی سیدھا انداز، کوئی شکایت نہیں، کوئی الزام نہیں، بس حالات کا بوجھ۔ میں نے پڑھنا شروع کیا تو ایسا لگا جیسے وہ میرے سامنے بیٹھی بول رہی ہو۔ اس نے لکھا تھا کہ گھر والے اب بدل گئے ہیں، بات بات پر فیصلے میرے بغیر ہونے لگے ہیں، بچوں کو مجھ سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھ سے کہا جاتا ہے کہ میں زیادہ سوال نہ کروں۔ میں نے شوہر کے پردیس میں ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو خاموش کر لیا ہے، مگر دل ڈرتا ہے کہ یہ خاموشی کسی طوفان کی علامت ہے۔ میں اگلا صفحہ پڑھتا گیا۔ اس نے لکھا تھا کہ بچوں کو اکثر کسی بہانے سے گھر سے باہر لے جایا جاتا ہے، اور وہ ڈر کر میرے گلے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ میں انہیں تسلی دیتی ہوں کہ ابو آ جائیں گے، مگر دل میں خود یقین کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ ایک دن اس سے کہا گیا کہ بچوں کا بہتر مستقبل ہے، مگر مجھے نہیں بتایا گیا کہ وہ مستقبل کہاں ہے اور کس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جملے پڑھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کیونکہ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ بات بیماری کی نہیں تھی، بات کچھ اور تھی۔ ڈائری کے آخری صفحات پر اس کی تحریر بدل گئی تھی، لفظ بکھرے ہوئے تھے جیسے وہ لکھتے ہوئے رو رہی ہو۔ اس نے لکھا تھا کہ میں نے مزاحمت کی تو کہا گیا کہ تم اکیلی عورت ہو، تمہاری بات کون سنے گا۔ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اگر میں کمزور پڑ جاؤں تو میرے شوہر کو سچ تک ضرور پہنچا دے، کیونکہ میں اب زیادہ دن یہ بوجھ نہیں اٹھا پا رہی۔ یہ پڑھتے ہی میرے ہاتھ سے ڈائری گر گئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری بیوی کسی بیماری سے نہیں مری تھی، وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اسی لمحے دروازے کے باہر بچوں کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں چونک گیا، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ بچے ماموں کے گھر ہیں۔ دروازہ کھولا تو میرے دونوں بچے کھڑے تھے، آنکھوں میں خوف اور چہرے پر اجنبیت۔ بڑے بیٹے نے مجھے دیکھا
اور آہستہ سے بولا ابو آپ آ گئے ہیں نہ اب ہمیں کہیں نہیں لے جائیں گے نہ یہ جملہ سن کر میرا دل پھٹ گیا کیونکہ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری بیوی نے جو لکھا وہ سچ تھا اور سسپنس ابھی ختم نہیں ہوا تھا کیونکہ اصل سوال یہ تھا کہ بچوں کو کہاں لے جانے کی تیاری تھی اور کیوں اور یہ سچ اب بچوں کی زبان سے نکلنے والا تھا میں نے بچوں کو سینے سے لگا لیا ان کے جسم کانپ رہے تھے جیسے وہ بہت عرصے بعد کسی محفوظ جگہ پہنچے ہوں میں نے انہیں کچھ نہیں پوچھا بس خاموشی سے بیٹھ گیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ڈرے ہوئے دلوں سے سچ زور سے نہیں نکلتا آہستہ آہستہ نکلتا ہے کچھ دیر بعد بڑے بیٹے نے خود بولنا شروع کیا اس نے کہا ابو ہمیں بار بار کہا جاتا تھا کہ آپ واپس نہیں آئیں گے ہمیں کہا جاتا تھا کہ خاموش رہو ورنہ سب کچھ بگڑ جائے گا امی ہمیں سمجھاتی تھیں کہ سچ بولنا ہے مگر وہ خود کمزور ہوتی جا رہی تھیں وہ راتوں کو جاگ کر روتی تھیں اور ہمیں کہتی تھیں کہ اگر میں نہ رہوں تو ایک دوسرے کا ہاتھ نہ چھوڑنا چھوٹے بچے نے کہا امی نے ہمیں ایک دن کہا تھا کہ اگر ابو اچانک آ جائیں تو دروازہ خود کھولنا اور کسی کی بات میں نہ آنا میں نے یہ سن کر آنکھیں بند کر لیں کیونکہ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ میری بیوی نے آخری دنوں میں سب کچھ دیکھ لیا تھا مگر وہ کسی لڑائی میں نہیں پڑی تھی اس نے بس بچوں کو بچانے کی کوشش کی تھی وہ دباؤ جو اس پر تھا وہ بیماری نہیں تھا وہ مسلسل خوف تھا مسلسل بے بسی تھی جو کسی شور کے بغیر انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے اسی وقت اماں کمرے میں آ گئیں ان کے چہرے پر تھکن تھی اور آنکھوں میں ندامت انہوں نے کچھ نہیں کہا بس بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بیٹھ گئیں کچھ دیر بعد انہوں نے خود بولنا شروع کیا انہوں نے کہا بیٹا ہم نے برا نہیں چاہا ہم نے سوچا تھا کہ سب کے لیے آسانی ہو جائے گی ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تمہاری بیوی اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پائے گی یہ بات سنتے ہی مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ سب کسی نفرت کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ ایک غلط سوچ ایک وقتی لالچ ایک نام نہاد بہتر مستقبل کی خواہش تھی جس نے سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا میں نے بچوں کی طرف دیکھا وہ میری طرف دیکھ رہے تھے جیسے فیصلہ میرے ہاتھ میں ہو میں نے دل میں عہد کیا کہ اب کوئی فیصلہ میرے بغیر نہیں ہوگا میں نے بچوں سے کہا اب تم میرے ساتھ رہو گے اور کسی خوف میں نہیں جاگے اس لمحے مجھے اپنی بیوی کی آواز سنائی دی جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ اب میں مطمئن ہوں میں نے جو بوجھ اٹھایا وہ ختم ہوا کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی کیونکہ زندگی آگے چلتی ہے مگر اس دن ایک بات ہمیشہ کے لیے طے ہو گئی کہ خاموش ظلم شور والے ظلم سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور جو سچ وقت پر نہ بولا جائے وہ کسی کی جان لے سکتا ہے بغیر کسی ہاتھ اٹھے بغیر کسی وار کے اگلی صبح میں نے سب کو اکٹھا کیا گھر کے صحن میں وہی لوگ بیٹھے تھے جو برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے مگر آج سب اجنبی لگ رہے تھے میں نے آواز اونچی نہیں کی نہ کسی پر الزام لگایا بس اتنا کہا کہ اب سب کچھ بدلنے والا ہے کیونکہ سچ سامنے آ چکا ہے اور سچ کو دبانے سے زخم بھرتے نہیں بلکہ ناسور بن جاتے ہیں میں نے کہا میں پردیس واپس نہیں جاؤں گا اب بچوں کو اپنے سامنے بڑا کروں گا اور جو فیصلے ہوں گے وہ سب کے سامنے ہوں گے کسی کے پیچھے نہیں میں نے بھائیوں کی طرف دیکھا ان کے چہرے جھکے ہوئے تھے وہ شاید اب بھی یہی سوچ رہے تھے کہ جو ہوا وہ نیت کی خرابی سے نہیں ہوا مگر میں جانتا تھا کہ نیت اور انجام کے بیچ اکثر فاصلہ انسان کی انا طے کرتی ہے میں نے کہا تم سب نے شاید سوچا ہوگا کہ میں دور ہوں اس لیے سب آسان ہو جائے گا مگر تم یہ بھول گئے کہ کسی عورت کو خاموش کر دینا آسان ہوتا ہے مگر اس کے ٹوٹنے کی آواز بہت دیر بعد آتی ہے اور جب آتی ہے تو سب کچھ ہلا دیتی ہے اسی دن میں بچوں کو لے کر ان کی ماں کی قبر پر گیا وہاں کھڑے ہو کر میں نے پہلی بار کھل کر رویا میں نے اس سے کہا میں دیر سے آیا مگر اب کبھی نہیں جاؤں گا بچوں نے قبر پر ہاتھ رکھا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ خوف جو ان کے دلوں میں تھا آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے میں نے ان سے وعدہ کیا کہ اب کوئی انہیں کسی بہتر مستقبل کے نام پر مجھ سے دور نہیں کرے گا گھر واپس آ کر میں نے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کی میں نے سادہ سا کام پکڑا بچوں کو خود اسکول چھوڑنے لگا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا اور ہر رات سونے سے پہلے ان سے بات کرتا کہ دن کیسا گزرا کیونکہ میں جان چکا تھا کہ خاموشی سب سے بڑا دشمن ہوتی ہے اگر میں یہ سب پہلے جان لیتا تو شاید میری بیوی آج زندہ ہوتی مگر پچھتاوا وقت واپس نہیں لاتا صرف سبق چھوڑ جاتا ہے کیونکہ کچھ زخم بھر جاتے ہیں مگر نشان چھوڑ جاتے ہیں اور کچھ فیصلے درست ہو کر بھی دل میں خلا چھوڑ جاتے ہیں میں آج بھی رات کو اس آواز کو سنتا
ہوں جو کہتی ہے کہ اگر تم پہلے آ جاتے تو شاید میں اتنا اکیلا محسوس نہ کرتی، اور یہی آواز مجھے یاد دلاتی ہے کہ محبت پیسوں سے نہیں وقت سے ثابت ہوتی ہے، اور جو وقت پر ساتھ نہ دے وہ بعد میں صرف قبریں ہی دیکھ پاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر گھر کے اندر ایک خاموشی رہ گئی جو پہلے جیسی نہیں تھی۔ یہ خاموشی ڈر کی نہیں تھی، یاد کی تھی۔ بچوں نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا، ہنسنا شروع کیا، مگر بعض راتیں ایسی آتیں جب وہ اچانک جاگ کر بیٹھ جاتے اور مجھے مضبوطی سے پکڑ لیتے۔ میں سمجھ جاتا کہ وہی خواب پھر لوٹ آیا ہے جس میں وہ اپنی ماں کو آہستہ آہستہ خاموش ہوتے دیکھتے تھے۔ میں انہیں سینے سے لگا کر کہتا کہ اب ابو یہی ہیں، کہیں نہیں جائیں گے، اور میں خود بھی اس بات کو دل میں دہراتا کہ اب کہیں نہیں جانا۔ ایک دن بڑے بیٹے نے اسکول سے آ کر ایک سوال پوچھا جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ اس نے کہا، ابو اگر اب پہلے آ جاتے تو امی بچ جاتی۔ میں نے اس سوال کا کوئی سیدھا جواب نہیں دیا کیونکہ کچھ سوالوں کے جواب لفظوں میں نہیں ہوتے۔ میں نے اسے بس اتنا کہا کہ بعض غلطیاں وقت پر سمجھ آ جائیں تو زندگی بچ جاتی ہے، اور بعض غلطیاں سبق بن کر زندگی بھر ساتھ رہتی ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا مگر اس کی آنکھوں میں وہ سوال رہ گیا، اور میں جانتا تھا کہ یہ سوال شاید کبھی ختم نہیں ہوگا۔ گھر والوں کے ساتھ تعلق بدلا ہوا تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی شور نہیں تھا، مگر ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی جو نظر نہیں آتی تھی مگر محسوس ہوتی تھی۔ اماں کبھی کبھی بچوں کو دیکھ کر آہ بیرت اور کہتی، ہم نے سوچا تھا سب کے لیے آسانی ہو جائے گی مگر ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آسانی کسی کی سانسیں چھین لے گی۔ یہ جملہ سن کر میں خاموش ہو جاتا کیونکہ اب الزام دینے کا وقت نہیں تھا، اب وقت تھا اس بوجھ کے ساتھ جینے کا جو ہم سب نے مل کر اٹھایا تھا۔ کبھی کبھی رات کو میں اکیلا بیٹھ کر اپنی بیوی کی ڈائری کھولتا اور وہ صفحے دوبارہ پڑھتا جہاں اس نے لکھا تھا کہ خاموشی بھی ایک چیخ ہوتی ہے، بس سننے والا چاہیے۔ میں نے اس رات دل ہی دل میں اس سے وعدہ کیا کہ میں اپنے بچوں کو کبھی خاموش نہیں رہنے دوں گا۔ میں انہیں بولنا سکھاؤں گا، سوال کرنا سکھاؤں گا، اور یہ سکھاؤں گا کہ محبت صرف بھیجے گئے پیسوں سے نہیں بلکہ وقت دینے سے زندہ رہتی ہے۔ اس کہانی کا آخری سبق یہی تھا کہ پردیس کی کمائی گھر چلا سکتی ہے مگر رشتے نہیں سنبھال سکتی، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دور رہ کر سب ٹھیک رکھا جا سکتا ہے وہ اکثر بہت دیر سے سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہاتھ سے نہیں دل سے پکڑی جاتی ہیں، اور جب دل چھوٹ جائے تو پھر ہاتھ میں صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔